عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے ہمدرد اور رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، بس وہ بنتی چلی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو تو چھوٹی غلطی کو بڑی بنا دیتے ہو۔ اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کرتی ہے؟ ذرا سوچئے۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن ذہانت ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی، تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا بہت بے وقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ محبت کو بھی جانچنے پر رکھنے لگتی ہے۔ ذہین عورت کے سامنے مرد خود کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کی مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے، اس کا حاکمانہ پندار مجروح ہوتا ہے، جبکہ ایک عام عورت اس کو خاص ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ روٹھنے اور منانے، فرمائش کرنے کے عرصے میں ایک مرد کو اپنا سپرمین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ ہتھیار پھینک کے عورت کو اون کر لیتا ہے اور ایک عام سی عورت جیت جاتی ہے اور ساری زندگی مرد پر حکومت کرتی ہے۔ اس کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ذہین عورت کو یہ گر نہیں آتا، دوبارہ وہ ہار جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کوٹس عورتوں اور مردوں کے نام۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ عورت اگر نفرت کرنے پر آ جائے تو اگلے کو شرمندہ کر کے چھوڑتی ہے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر، دھتکارنے کے لیے نہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ عورت اور کیا چاہتی ہے؟ ایک عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عورت کے کردار کو ناپنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ عورت کا لباس، عورت کی آواز، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کی شکل و صورت، عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھ پر چڑھا مہندی کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی ماں، اس کے خاندان کے معاشی حالات، اس کا ڈاکٹر ہونا
ये अच्छी मुलाजमत करना। कोई अच्छी से अच्छी औरत भी बेशक सब मरहले पार कर जाए, मगर कहीं ना कहीं रह जाती है। सोचती हूँ मर्दों के किरदार को नापने का क्या आला है? इसका सिर्फ एक अच्छी मुलाजमत करना उसके सब ऐबों पर पर्दा क्यों डाल देता है? जरा सोचिए। औरत जब एक बेटी की माँ बन जाती है तो वो उसे ये सिखाती है कि तुम शौहर के घर से अपने बाप के घर का मवाजना ना करना, बल्कि झुकना सीखना, नरमी रखना और अपनी जगह बनाना, इसके बाद अपनी जायज़ बात मनवाना। लेकिन कहीं ऐसा भी सिखाया जाता है कि आज अगर झुक गई तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सबकी बोलती बंद कर देना। ये जो दूसरा तबका है ना, ये ज्यादा लंबी और खूबसूरत जिंदगी कभी नहीं पाता। ऐसे लोग अपनी जवानी और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात लड़ाई झगड़े में खो देते हैं। हिजाब पहनो ऐ मेरी बहनों कि हुक्म रब को बजा है लाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है हश्र के दिन। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को है मुंह दिखाना। हुस्न तुम्हारा हिजाब में है, ओ गरना जीवन अजाब में है। कब्र अंधेरी सी कोठरी है, सजा जजा का है वो ठिकाना। तुम कहरे रब को बुला रही हो, छुपाना है जो दिखा रही हो। अजाब रब को ना दावतें दो, ना दो बरसने का एक बहाना। ये जिस्म रब का दिया हुआ है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मिलेगा ये खाक में किसी दिन, इस अमानत को है लौटाना। खबर नहीं तुमको क्या है पर्दा, कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या है पर्दा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का बागी है वो हमेशा, कि जिसने पर्दा हकीर जाना। तुम्ही से हैं वो रौनके घर की, मेजबां तुम्ही जन्नतों की। खुदारा अपनी कदर को समझो, किसी की बातों में तुम न आना। जो चौक चौराहों पे खड़े हैं, रसाई तुम तक ये चाहते हैं। साहिर हदफ लंका और भी है, हकूक जन तो है बस बहाना। औरत को इज्जत देना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर। हुरों के ख्वाब देखने वालों, पहले औरत की इज्जत करना तो सीख लो। पैदा करती है, परवरिश करती है, बोलना सिखाती है। औरत अफसोस तुम्हारी गालियों में उसका नाम होता है। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। औरत को इज्जत की निगाह से देखें, ना कि औरत की इज्जत वो निगाह से देखें। लड़की की इज्जत बिल्कुल इस तरह से करो जैसे तुम अपनी बहन की इज्जत करना चाहते हो। कमजोर से कमजोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द का साथ मिल जाता है। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे कीमती और नायाब तोहफा है, मगर इतना कीमती और महंगा तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। सो मेरे व्यूअर्स, फरजान इरफान के साथ 8 मार्च को जो वुमेन डे के नाम से सेलिब्रेशन की जाती है, उसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो कि आप लोग उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कोई बात नहीं, हम सेलिब्रेशन करते हैं, अच्छी बात है, मगर औरत की इज्जत, अजमत, उसका वकार
یہ تو پورے سال جاری رہنا چاہیے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے اسلام کو جو عزت عورت کو دی گئی ہے وہ شاید ہی بلکہ یقیناً کسی اور مذہب میں عورتوں کو اتنا باعزت مقام نہیں دیا گیا ہے۔ تو اسی بات پہ میں ساری عورتوں کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں رحمت کہا ہے، اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑا انعام اللہ پاک کی طرف سے ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حقوق جو اسلامی حدود میں رہ کر ہیں اسے اگر ہم بھرپور طریقے سے مانگیں اور لیں بھی تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے ایسے حقوق کسی اور مذہب میں پھر دوہرا رہی ہوں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہمیں اپنے مذہب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ گلدستہ آپ کے نام فرزانہ عرفان کے ساتھ کی طرف سے قبول فرمائیے، اور اللہ پاک ہم عورتوں کی عزت کو بہت اونچا مقام دے۔ ہمالین سالٹ کی ڈیفرنٹ آئٹمز ہیں، اس کو ہمالین پنک سالٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو آئٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس ہے، اور اس کا ایک سیٹ ملتا ہے آپ کو 4 پیسز میں۔ آپ کیونکہ اس کے اندر نمک کا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ ڈرنک ڈال کے پئیں گے تو آپ کو وہ ٹیسٹ ملے گا۔ یہ آپ پوری ڈیٹیلز اس پہ سامنے جو اسکرین پہ چل رہی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے فائدے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو سالٹ کے بنے ہوئے آئٹمز دکھاتے جاتے ہیں جو آپ کے لیے ہیلتھ وائز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ڈیکور کے حساب سے بھی ایک اور جو آئٹم ہے بہت زبردست، وہ ہمالین سالٹ مارٹل اینڈ پیسل کراتا ہے، یعنی کہ آپ کچن میں رکھ لیں، جیسے کہ اس میں آپ ہربز وغیرہ کو کوٹیں، تو کیونکہ یہ نمک کے اندر اس کے اندر پسے گا اور یہ کٹے گا تو اس کا ایک ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا اور ہیلدی ہوگا۔ اس کی بھی جو آپ ڈیٹیلز ہیں یہ سامنے اس میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے سامنے آ رہی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک دکھاتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ جارز ہیں ڈفرینٹ قسم کے سالٹ کے بنے ہوئے، اس میں آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں، اس میں آپ اپنا میک اپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ لیمپس ہے، ڈفرینٹ شیپس آف لیمپس، اس میں آپ نے دیکھا ہارس لیمپ ہے، کیٹ ہے، ڈک ہے، ایلیفنٹ ہے، اور آپ کو ابھی بہت سارے دیکھتے جائیے، چھوٹے بڑے سب میں ڈفرینٹ شیپس میں آپ کو یہ لیمپس نظر آئیں گے۔ اور ان لیمپس کے بھی وہی فائدے ہیں، یہ ایستھما سے پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ آپ کے انوائرمنٹ کو اچھا کرتا ہے، یہ اچھی وائبس پھیلاتا ہے، آپ کے موڈ کو یہ جسے کہنا چاہیے ریلیکس رکھتا ہے۔ یہ پائن ایپل کٹ لیمپ ہے جس میں پائن ایپل کٹ کا شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح کا مگر اس کا ڈفرینٹ ہے، اور یہ سارے بینیفٹس آپ کو اس میں پھر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو پائن ایپل کٹ ہم دوبارہ دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے پائن ایپل کٹ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ جیولری باکس ٹائپ چیز ہے، یہ آپ رکھیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے یہ گلاسز دکھاتے تھے، شارٹ گلاسز بھی کہتے ہیں، اور یہ مساج کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مساج کے لیے ہوتا ہے، فٹ مساج کے لیے۔ یہ بھی لیمپ تھا جو گزرا ہے ابھی آپ کے، یہ کیٹ ہے، یہ لیمپ ہے، اگین یہ ہارس ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کینڈل ہولڈر کی طرف، بہت خوبصورت ہے یہ کینڈل ہولڈر۔ دین یہ بھی لیمپ ہے جس میں چنکس پڑے ہوئے ہیں، اس میں لائٹ جلتی ہے، یہ آپ کے لیمپ کم، یہ سارے بینیفٹس۔ اور یہ مزیدار آپ یہ چیز دیکھیں، یہ ہوتی ہے گھوڑوں کے لیے، زیادہ تر باہر کے ملکوں میں استعمال ہوتی ہے، اینیمل سالٹ لک کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے جو منرل ہوتا ہے یہ گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور گھوڑا اس کو لک کرتا ہے تو اس کے باڈی میں منرلز آتے ہیں جس سے اس کو طاقت ملتی ہے۔